آج محرم کی 2 تاریخ اور ہفتے کے دن سورہ کوثر اور یا کریم یا اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ یکم محرم کو یا محرم کا چاند دیکھ کر محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وجہ سے اللہ کو راضی نہ کر سکے، کسی بھی وجہ سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، آج محرم کی 2 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج آپ نے صرف سورہ کوثر اور یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کی 2 تاریخ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرواؤں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں لاپرواہی کرنے سے پورا سال پچھتانا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس دن کی قدر کرتے ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے اللہ سے روزگار مانگو گے، اللہ روزگار بھی عطا فرمائے گا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، حسنین کریمین کا صدقہ مانگو گے، اللہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹا مانگے، حسنین کریمین کے صدقے سے اللہ بیٹے بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی کہ آج محرم کی 2 تاریخ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور نیا سال شروع ہوتے ہی یہ خاص اعمال جس گھر میں کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے مسائل بڑے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم دوستوں کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ دیکھیں، مشکلات اہل بیت پر بھی آئیں، مشکلات اللہ کے ولیوں پر بھی آئیں، پیغمبروں رسولوں پر بھی آئیں، لیکن وہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھتے تھے کہ قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ وہ اللہ کے حبیب کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم فوراً سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے، بیڑے پار کر دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے، بیماری اس حد تک جا چکی ہے کہ ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں، ایک بار اللہ کی رحمت کا معجزہ دیکھیں۔ محرم کے پہلے 10 دن اتنے قبولیت کے ہیں کہ اس ایک دن کا روزہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس ایک دن کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا وظیفے پڑھنے چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے۔ آج میں آپ کو محرم کی 2 تاریخ کا وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جو محرم کی 2 تاریخ کا خاص عمل ہے، اور آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کتنا رحمان ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ 2 محرم ہفتے کے دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اس وظیفے کو پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ والوں نے اس عمل کو نماز کے فوراً بعد پڑھا۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بے وضو نہیں کرنا، باوضو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وظیفے کی تاثیر بھی ملتی ہے، وظیفے کی فیض و برکات، انوار و تجلیات بھی ملتے ہیں۔
آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اب نیت کا طریقہ سنیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھ کر نیت کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طریقے سے نیت کریں۔ اپنے الفاظ میں رب کعبہ سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ شروع کرتے ہیں دھیان بھٹک جاتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے طاؤس تسمیہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کا دھیان آپ کے وظیفے کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ پورے دن میں جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 نام مبارک، 2 اسم پاک یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام مبارک آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے رب کو اللہ کے ناموں سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں حاجت کے لیے، فلاں مراد کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے تجھے پکار رہا ہے، تجھ سے مدد چاہتا ہے، تیرے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس سے میرے ناموں کے تو فعل عطا فرماؤ۔ پھر آپ یا کریم پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ ہر انسان دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک کرم فرما دے، کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ اور جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، جس پر مشکلات پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور میری اور آپ کی تو زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کی کرم کی نظر جس پر ہو جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے آنے والی نسلوں سے غربت ہٹا لی جاتی ہے، اس کی آنے والی نسلوں سے مشکلات ہٹا لی جاتی ہیں۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ 2 اسم پاک آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں تو ایک تصور ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیں، آپ نے اس کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کرم بھی فرمائے گا، اللہ نظر رحمت بھی فرمائے گا، اور اللہ وہاں سے رزق اور دولت کے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد، اللہ کی نظر کرم پانے کے بعد، اب رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، اور محرم کی 2 تاریخ یہ وظیفہ ہر سال کیا جاتا ہے، بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، میں خود ہر سال اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو لوگ میرے اعمال کرتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں سن کر میرا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ آئیے آج 2 محرم کے دن کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے محرم کی حرمت کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو کہتا ہے کہ تو توبہ قبول فرماتا ہے، اور جس کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اے میرے مالک، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ کبھی ایسا عمل، کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دے،
آج جو کوئی بے اولاد ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، جس کی جو بھی نیک حاجت ہے، جو بھی نیک مراد ہے، جو بھی نیک خواہش ہے، جو بھی تجھ سے مانگتا ہے، اے میرے مالک و مولا تجھے حسنین کریمین کا صدقہ، اہل بیت کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا کریم یا اللہ کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کے فیض و برکات، سورہ کوثر کے انوار و تجلیات ہر کوئی جانتا ہے، اور اس سورت کے کمالات اتنے ہیں کہ سورت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ نیا گھر مانگتا ہے تو اللہ گھر عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، نوکری مانگتا ہے نوکری مل جاتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کا نام لے کر سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے شادی کرتا ہے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ سورہ کوثر پڑھ کر آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر پڑھ کر آج رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے پاس جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن آج وہ وقت ہے جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ اللہ اس حرمت والے مہینے میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو آج کیوں نہ سورہ کوثر پڑھ کر ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی جس فریاد کو لے کر بیٹھا ہے، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ ایک بار اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، ایک بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیں، ایک بار اس رب کے ساتھ ضد کر کے تو دیکھیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، یعنی آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ محرم کی 2 تاریخ کی یہ خاص تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ بعض اوقات انسان پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، غلطی کوتاہی کر جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو 2 محرم کے دن پڑھا جاتا ہے تو اللہ آسمان سے غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور غیبی فرشتے آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول کر جاتے ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے گھر میں 2 محرم ہفتے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا، اس خاص تعداد میں پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، جتنا مانگتے چلے جاؤ گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر سورت مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے قرآن آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، محرم کے مہینے کے فیض و برکات تو ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت آدم نے اللہ کریم نے حضرت آدم کی توبہ اسی مہینے میں قبول فرمائی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا۔ اسی مہینے میں اللہ نے حضرت یعقوب کی امت کو معاف فرمایا۔ یعنی کہ اس مہینے میں بڑے بڑے کمالات موجود ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے بڑی بڑی امتوں پر رحم کا فیصلہ فرمایا۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہو جائے، آپ کے ساتھ بھی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بھی بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بھی بیڑے پار ہو جائیں، اللہ آپ کو بھی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے، تو آپ نے آج
سورہ کوثر کے بعد صرف ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ آپ کے راستے میں کھڑی ان پریشانیوں کو، ان رکاوٹوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات ایسی ہیں جنہیں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ آج محرم کی 2 تاریخ، نیا سال شروع ہوتے ہی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی طرف آنے والی جتنی پریشانیاں ہیں جن کا آپ نے اس سال سامنا کرنا ہے، جس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے ان تمام کی تمام مشکلات کا، تمام کی تمام آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب ان پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو آیت کریمہ کا وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سمجھنا پڑے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ قرآن آیت مبارکہ ہے جسے اگر دکان یا گھر کی دیوار پر لگا دیا جائے تو گھر سے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسے زبان سے پڑھا جاتا ہے، اللہ کے سامنے فقیر بن کر مشکلات سے، دیکھیں بہت سے لوگ جادو جنات سے بیزار ہو چکے ہیں، لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، فاقوں کی نوبت آن پہنچی ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ان تمام کی تمام مشکلات، پریشانیوں کا واحد حل آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اپنے رب سے مانگے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ ایسے اسباب، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیوں کو ٹالے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد جتنی آپ کو توفیق ہے، صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں تو ہم دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنی تمام خواہشوں کو تلف کرتے ہوئے صدقہ دیا کریں۔ آج آپ بھی نیت کریں، صدقہ دیا کریں، خیرات کیا کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ پورا سال خوشیوں والا ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ اول آخر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا کریم یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اور ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کریں، جتنا ہو سکے مانگے، اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔